نبی کریم علیہ السلام کے پاس 10 دینار تھے. ویسے تو کائنات ہی میرے نبی کی مٹھی میں ہے، لیکن ظاہری طور پر 10 دینار تھے. حضور ایک دکان پہ گئے، 4 دینار کا حضور نے ایک جوڑا خریدا، کپڑے خریدے. وہ قمیض حضور نے پہنی تو ایک انصاری آگے بڑھ کے عرض کرنے لگے، حضور میرا بڑا دل کر رہا ہے، یہ مجھے نہیں دے دیتے آپ؟ تو حضور خوش ہو گئے. یہ میرے محبوب کا دروازہ ہے کہ جب کوئی مانگتا ہے تو حضور خوش ہو جاتے. نبی کریم سے مانگا اس شخص نے تو حضور خوش ہو گئے، اور محبوب نے وہ کرتا، وہ کپڑے اتار کے اس انصاری کو عطا کر دیے، اور 4 دینار کے اور خرید لیے، باقی بچے 2 دینار. نبی کریم وہ لے کے نکلے، رخصت ہوئے گھر جانے کے لیے، تو رستے میں خاتون کو روتے ہوئے دیکھا. حضور رک گئے، فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں فلاں آدمی کی کنیز ہوں، نوکرانی ہوں، اس نے آٹا لینے بھیجا تھا 2 دینار کا، وہ 2 دینار گم ہو گئے. حضور نے 2 دینار اسے عطا کر دی. وہ دیے تو پھر رو رہی تھی. فرمایا اب کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی، یا رسول اللہ ڈرتی ہوں دیر بڑی ہو گئی، مار ہی نہ پڑے. تو حضور نے فرمایا چل نہ، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. حضور ان کے گھر گئے، وہ اہل ایمان کا گھر تھا جن کی وہ کنیز تھی. جا کے کہا السلام علیکم، اندر سے جواب ہی نہیں آیا. پھر فرمایا السلام علیکم، کوئی جواب ہی نہیں آیا. محبوب کا طریقہ مبارکہ تھا 3 دفعہ دستک، پھر واپسی. تیسری دفعہ کہا السلام علیکم تو وہ سارے بول پڑے وعلیکم السلام یا رسول اللہ. حضور ماں باپ قربان. تو حضور فرمانے لگے، میں نے پہلے بھی 2 دفعہ سلام لیا، بولا کوئی نہیں. کہا یا رسول اللہ اپنے نصیب تھے نا کہ ہم پہ سلامتیاں بھیج کون رہا ہے، ہم نے سوچا ذرا 3 دفعہ مل جائے سلامتی، ذرا مل جائے نا. حضور سلامتی بھیج رہے ہیں تو آتی رہے نا. تو محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے، یہ تمہاری کنیز وہاں کھڑی رو رہی تھی، اس بیچاری کے 2 دینار گم ہو گئے تھے، اسے دوبارہ سامان لاتے کچھ دیر ہو گئی، اس پر سختی نہ کرنا، مارنا نہ. غلام کہنے لگے، حضور اس خاتون کے قربان جائیں جو ہمارے کریم رسول کو ہم جیسے غریبوں کے گھر تک لے آئی ہے، مارنا کیا، ہم اسے آزاد کرتے ہیں، یہ آزاد ہے اللہ کی رضا کے لیے. یہ دیکھو یہ میرے نبی پاک کا انداز ہے. حضور نکلے تو جناب عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، رسول کریم فرمانے لگے، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، 10 دینار تھے، ایک انصاری نے بھی قمیض پہن لی، میں نے بھی قمیض پہن لی، اور رب نے ایک کنیز کو آزاد بھی فرما دیا. یہ انداز ہمیں نبی کریم نے دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو اس دور میں مبعوث فرمایا جب چاروں طرف آزمائش تھی، گھٹن تھی، پریشانی تھی، تکلیف تھی، لوگ بہت سخت آزمائش کا شکار تھے. تو ظاہر ہے بڑی جلدی تو انہوں نے ٹھیک ہونا نہیں تھا، بڑی جلدی تو ساری چیزیں بدل نہیں جایا کرتی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبی کو بڑی عظیم شان عطا فرمائی. اور ایک مقام پہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے محبوب، اللہ کا کیسا فضل ہوا، رب کی کیسی مہربانی ہوئی کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ تند مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے، اگر تند مزاج اور سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے گرد سے پریشان ہو کر بکھر جاتے. آپ کے مزاج کے اندر، آپ کی طبیعت کے اندر جو اللہ نے نرمی رکھی ہے، آپ کے دل کے اندر جو دوسروں کے لیے درد رکھا ہے، آپ کی طبیعت کے اندر جو دوسروں کے لیے احساس رکھا ہے. عزیز بھائیو، آپ کو پتہ ہے کہ کسی کا احساس صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس کو پیسوں کی ضرورت ہے تو پیسے دے دیے جائے. کسی کا احساس صرف یہی نہیں ہوتا کہ اس شخص کو نوکری کی ضرورت ہے تو اسے نوکری دلا دی جائے. صرف یہی احساس نہیں ہوتا کہ وہ شخص پریشان ہے تو اس کا دکھ سن لیا جائے. یاد رکھیے گا، گمراہ کو رستہ دکھانا بھی بہت بڑی نیکی ہے.
جس کا ذہن وسوسوں کا شکار ہو اسے یقین کامل کی طرف لانا یہ بھی بہت بڑی نیکی۔ جب انسان بد خلق ہو جائے، وہ ماں سے بھی سختی سے بات کرے، باپ سے بھی تلخی سے بات کرے، وہ اپنے بال بچوں پر بھی سختی کرے، اس کے لب و لہجے اس طرح کے ہو جائیں کہ سب اس سے پریشان ہو، تو اس شخص کو مروت والا بنا دینا، اخلاق والا بنا دینا، اسے اعلیٰ اسلوب والا بنا دینا، یہ بھی اس کے ساتھ بہت بڑا پیار ہے۔ میرے نبی کریم کا کمال پتہ کیا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام نے اس طرح کا رنگ دکھایا ہے کہ جو گمراہ تھے نا، وہ دوسروں کو ہدایت کی طرف متوجہ کرنے والے بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے، جن کی وجہ سے ان کے گھر والے تکلیف کا شکار تھے، آزمائش کا شکار تھے، ان سب کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ محبت کرنے والا بنا تھا، اور اس طرح کے انداز حضور نے بتائے، اس طرح کے طور طریقے سکھائے، اس طرح کا نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھا دیا، سکھا دیا۔ یعنی ایک شخص نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، تو حضور علیہ السلام نے اس سے فرمایا تیرے ماں باپ حیات ہیں؟ یا رسول اللہ ہے۔ فرمایا تو گھر جا کے ان کی خدمت کر، گھر بیٹھے بیٹھے ہی اللہ تجھے جہاد کا ثواب عطا فرمائے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کے رخ ہدایت کی طرف پھیرے، اور یہ حضور کے سینے کا بہت بڑا درد تھا کہ لوگ اللہ والے ہو جائیں، وہ گمراہی سے بچ جائیں، وہ دوزخ سے بچ جائیں، ان کے جو بکھرے ہوئے ذہن ہیں اور جو وسوسے ہیں وہ سارے دور ہو جائیں، ان کی ذہنی تربیت ہو جائے، ان کے لب و لہجے میں حسن آ جائے، کوئی اخلاق سے دور ہے تو اخلاق والا بن جائے۔ وہ ساری چیزیں جو کسی شخص کے لیے آزمائش کا باعث بن سکتی ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی تھی اور پتنگے اس میں آ کے گرتے تھے، اور وہ نہ لوگوں کو بار بار بچاتا تھا کہ قریب نہ جاؤ جل جاؤ گے، قریب نہ جاؤ جل جاؤ گے۔ حضور فرماتے ہیں تم بھی دوزخ کی طرف جاتے ہو اور میں تمہیں بار بار بچاتا ہوں، قریب نہ جانا جل جاؤ گے، یہ کام نہ کرنا جل جاؤ گے، یہ کام نہ کرنا جل جاؤ، بار بار میں تمہیں بچاتا ہوں، سمجھاتا ہوں۔ تو میرے عزیز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی تربیت فرماتے، لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑتے، آزمائشوں سے انہیں نکالتے۔ آپ کبھی غور فرمائیں تو حضور علیہ السلام کئی مقام پہ اس بات کو دہراتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں میں رشتے توڑنے کے لیے نہیں، میں رشتے جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ محبوب نے لوگوں کو جوڑا ہے، ان کی تربیت فرمائی، فکری، نظریاتی، علمی اور اعتقادی تربیت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کی فرمائی۔ حافظ منذری نے حدیث لکھی ہے الترغیب و ترہیب میں، ایک مقام پہ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے بہت بڑی بات ارشاد فرمائی، بہت بڑی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری اس محفل میں اگر کوئی رشتوں کو توڑنے والا موجود ہے تو اٹھ کے چلا جائے۔ صحابہ کے مجمع میں سرکار نے بیان فرمایا۔ میں دوستوں سے آج کہہ رہا تھا کہ ہم خوش ہوتے ہیں نا حضور کے میلاد پر، ہمارے کلیجے ٹھرے ہوئے ہوتے ہیں نا، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں نا، تو ایک جرت نہ کریں کہ جس سے ہم ناراض ہیں اسے فون نہ کریں کہ یار حضور کا میلاد آ گیا، آجو صلح کر لیں۔ تھوڑا جوڑ نہ جائیں، تھوڑا طبیعتوں کو نرم نہ کر لیں، تھوڑا محبتیں نہ بانٹیں، نبی کریم کا میلاد آ گیا۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم وہی روایتی پن برقرار رکھتے ہیں اور سینہ کشادہ نہیں کرتے۔
کریم نے فرمایا اگر کوئی رشتے توڑنے والا موجود ہے تو اٹھ کے چلا جائے، اس لیے کہ جہاں کوئی رشتوں کو توڑنے والا موجود ہو وہاں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ حضور نے یہ ارشاد فرمایا، ایک صحابی اٹھ کے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو، ہمارا تو سب کچھ آپ کے قدموں سے وابستہ ہے نا، خالہ ناراض تھیں، آپ کا ارشاد سنا ہے میں راضی کر کے آیا ہوں۔ فوراً عمل کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہدایت کی طرف، نور کی طرف، نرم دلی اللہ نے عطا کی ہے نا حضور کو۔ ہم نہ توجہ نہیں کرتے لوگوں کی تکالیف پر، ہم نہ ایک عجیب سی شہرت کے شوقین ہو گئے، عجیب سی تعریفوں کے شوقین ہو گئے، عجیب ہمارا میں نے بچے سے منع کر دیا، میں نے کہا میرا اعلان بھی نہ کرنا، مطلب 2-4 دفعہ اپنا نام سن کے، القاب سن کے، قبلہ ہیں، علامہ ہیں، پیر ہیں، کتنی کو نفس کو تسلی دے لینی۔ چیزوں سے نکل آئیں، اب حقیقتوں کی طرف آئیں، سادگی کا وہ حسن اختیار کریں جس میں برکات ہوتی، وہ چیزیں لے کے آئیں جس سے ٹھنڈک پیدا ہوتی۔ ہر چیز کو شو آؤٹ کرنا، ہر چیز کو بتانا، دکھانا، سجانا، سنوارنا، تھوڑا سا اس سے باہر نکلیں، حقیقت کا سفر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ دیتے ہیں نا، غریبوں کو بانٹتے ہیں، سیلاب آ گیا، آزمائش آ گئی، راشن، تو ایک آٹے کی گتھی بٹ رہی ہوتی ہے، ایک لینے والا ہوتا ہے اور 6 نے ہاتھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر تو آپ اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں تو پھر تو ضرورت نہیں تھی ان ساری تصویر سازیوں کی، اور اگر آپ کا کوئی اور مقصد ہے تو پھر بھائی کیا کہا جا سکتا ہے، پھر کیا سمجھایا جا سکتا ہے۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نہ ساتھ بھی دیتے ہیں تو مالداروں کا، ہم کھڑے بھی ہوتے ہیں تو تگڑے لوگوں کے ساتھ۔ وہ غریب آدمی جو الجھ جاتا ہے، مسائل کا شکار ہو جاتا ہے اور اتنا اعصابی طور پر تھک جاتا ہے کہ معاذ اللہ خودکشی تک کا لوگ سوچنے لگتے ہیں۔ یہ دیکھیے نا، سیاستہ میں روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے، ایک تاجر تھا، اسے بہت زیادہ نقصان ہو گیا تجارت میں، وہ خسارے میں آ گیا اور وہ بڑی آزمائش میں آ گیا۔ آپ کو پتہ ہے جب تک تو انسان بڑا مالدار ہوتا ہے تو اس کے دوست بھی بڑے ہوتے ہیں، دعوتیں پکتی ہوں تو آنے جانے والوں کی کمی نہیں ہوتی، لیکن اگر انسان کمزور پڑ جائے، نقصان ہو جائے، اگر اسے نقصان اور خسارے ہو جائے تو وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک، دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک، ساری عمر آٹا گد ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی بھی نہیں بیٹھا نیڑے۔ چھوڑ جاتے ہیں لوگ، اسے خسارہ ہو گیا، تکلیف ہو گئی، قرضے چڑھ گئے، آزمائش آ گئی۔ نبی کریم کی بارگاہ میں جب وہ آئے نا تو حضور نے کچھ لوگوں کی توجہ دلائی، کریم فرمانے لگے اپنے بھائی کی مدد کرو، اسے قرضوں سے نکالے، اللہ نے مہربانی کی ہے، نبی پاک کو نرم دلی عطا کی ہے۔ آؤ ہم بھی سب حضور کا یہ فرمان یاد رکھیں اور ایک دوسرے بھائی کا بازو تھامے اور لوگوں کو آزمائشوں سے نکالے۔ حضور نے فرمایا مدد کرو، تھوڑے تھوڑے پیسے سے آبا نے جمع کیے، لیکن وہ حالات بڑے سخت تھے، اتنے پیسے نہ ہو سکے کہ قرض ادا کیا جا سکے، قربان جائے۔ پھر نبی پاک نے اس شخص کو بلایا جس کے پیسے دینے تھے، فرمایا تھوڑے لے لے، اور بیچارہ پریشان ہو گیا ہے، باقی تو معاف کر دے۔ کون ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ بڑے اپنے کہلانے والے، بڑے قریبی کہلانے والے، بڑے دعوے کرنے والے ساتھ چھوڑ جاتے، لیکن نبی پاک کو اللہ نے جو نرم دلی عطا کی، جو سرور کائنات کے سینے میں اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے نرمی رکھی ہے۔ ہمارے ہاں نا، جب تو کسی سیاسی جماعت کے
बड़े काम को शख्स कर रहा होता है तो वो कहते हैं हमारा सर गर्म कारकुन है, और वही बंदा किसी परेशानी में फंस जाए तो कहते हैं वो उसका ज़ाती मसला है, हमारा नहीं। किसी पीर के आस्थाने पर ड्यूटी दे रहा हो, झाड़ू दे रहा हो तो मंजूर नज़र होता है, लेकिन अगर बेचारा मकरूज हो जाए तो फिर पीर साहब कहते हैं मैं जिदे कमज नहीं आऊंगा, मेरा ये शोभा नहीं, मैं ये काम नहीं करता। फिर लोग बड़ी आसानी से दामन बचा के गुजर जाते। ओ भाई तू किस तरह का है जो सिर्फ सुखों का साथी, तूने दुखों में हौसला देना भी पसंद नहीं किया, जो मीठे बोल भी तेरी जुबान से नहीं निकले। आओ ना, देखो मेरे नबी पाक को अल्लाह ने कैसी नरम दिली अता की है, कैसा रंग दिया है, क्या महबूब के सीने को अल्लाह ने नवाजा है। हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मेरे वालिद ओहद में शहीद हो गए थे और कर्जे का बोझ था और बहनों का साथ था, तो मैंने कुछ लोगों का कर्ज देना था। तो बाग में खजूरें पकी हुई थी, तो कुछ देर तो मैंने उन्हें रोके रखा कि खजूरें पकती हैं तो देता हूँ, खजूरें पकती हैं तो देता हूँ, खजूरें पकती हैं तो देता हूँ। तो जब खजूरें पकी तो खजूरें थोड़ी और कर्जा ज़्यादा। अब मैं आजमाइश में आ गया, करूँ तो क्या करूँ, जाऊँ तो किधर जाऊँ। पहले दोस्तों से बात की, करीबियों से बात की, और जब कोई सहारा ना बचा तो मैं दरवाज़े रसूल पे हाजिर हो गया। वो अपने पराये का गम खाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। कौन कौन? वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला। मैं हुजूर की बारगाह में गया, ये वो बारगाह आली मर्तबत है कि हुजूर के दरवाजे पर जो भी चला जाता है ना, अल्लाह उसके लिए रहमतों के दरवाजे खोल देता है। दोस्तों कभी गौर करना, हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला गए, या रसूल अल्लाह ये परेशानी है। हुजूर ने पैगाम भेजा उन लोगों को जिनको कर्ज लेना था, फरमाया थोड़े थोड़े ले लो, बकिया फिर मिल जाएंगे। लेकिन वो यहूदी थे, उन्होंने बात न मानी। यहाँ आप किसी काउंसलर के पास चले जाए ना तो वो रुका भी लिख दे तो उसकी मेहरबानी, वरना तो वो इलेक्शन से पहले पहले कौम के खादिम होते हैं। इलेक्शन के बाद तो जो खास वोटर सपोर्टर होते हैं उनका भी फोन कोई नहीं उठाता। वो जेडे कहते ना असा जिताया है, असी जिताना है, वो मैं कहे तो जो जितेगा उसे पता लगेगा किन्हें जिताया है। उस वक़्त समझ आए, सब दुरुस्त हो जाएगा, हर चीज निखर के सामने आ जाएगी। तो हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं मैं गया तो महबूब तो इशारा भी कर दे तो करम हो जाए, पैगाम भी भेज दे तो करम हो जाए। लेकिन ये शान रहमत लिल आलमीनी है कि महबूब करीम ने फरमाया तू जाके खजूरें उतार के अपने खेत में ढेर लगा, और मैं आया, मैंने सुना है वो बन सवर कर मेरी अयादत को आ रहे हैं, तू चल और मैं आया। कुर्बान जाए महबूब आए, गुलाम फरीदा कदे आ जावे ते मैं सिर नजराना देसा। कभी आप आ जाए, कभी करम हो जाए, चिर होया मैनू तरले लेंदिया, कदे मोड़ मेरे वल वागा, ख्वाब मेरी विच एक बार जे आवे मैं सारी उम्र दा जागा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप चलिए और मैं आया। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला फरमाते मैंने खजूरों का ढेर अपने बाग में खेत में लगा लिया तो करीम तशरीफ लाए। एक चक्कर हुजूर ने मेरे ढेर का लगाया, फिर हुजूर ने फरमाया तोलता जा और देता जा, तोलता जा और अब तंगी ये दामा पे ना जा और भी कुछ मांग। है आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग। और बरेली के इमाम कहते हैं वाह वाह
کیا جود و کرم ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور یہ اس لیے ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ فرمایا چل تولتے جا اور دیتا جا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اتنی کھجوریں دی کہ قرضہ اتر گیا، اور میں نے نا تھوڑی تھوڑی زیادہ بھی دے دی۔ ایک روایت میں فرماتے ہیں تھوڑی تھوڑی زیادہ بھی دے دی، فرماتے ہیں وہ سارے قرضے اتر گئے، میں واپس آیا اور میں نے آ کے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، میں نے کہا کرم ہو گیا، حضور ایسے غریب نواز ہیں میرے ساتھ گئے، بندہ نوازی فرمائی اور میرے کھیت تک آئے، اتنی رحمت فرمائی کہ میرے گھر تک آئے۔ حضرت عمر کیا فرماتے ہیں؟ فرمانے لگے تو کہہ رہا ہے میرے قرضے اتر گئے، مسئلہ حل ہو گیا، تو اب آ کے کہہ رہا ہے نا، تو میں نے اسی وقت ہی کہہ دیا تھا جب محبوب تیرے ساتھ گئے تھے، میں نے کہہ دیا تھا بس کریم چلے گئے ہیں کرم ہو جائے گا، محبوب نے فرما دیا ہے اب رحمت ہو جائے، محبوب کے لب ہل گئے ہیں، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ حضور نے فرمایا جو شخص بیت المقدس میں نماز پڑھے، ایک نماز نہیں 25,000 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا، اور جو مسجد نبوی میں نماز پڑھے ایک نماز پر 50,000 نمازوں کا ثواب پائے، اور جو حرم مکہ میں نماز پڑھے ایک نماز پر 1,00,000 کا ثواب اللہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی کرم کیا کہ مسلمانوں کے دلوں میں مکے اور مدینے کی محبت کو پیدا فرمایا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، عمر رسیدہ بزرگ، ضعیف العمر لوگ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے بیمار بھی کمزور بھی ان کے دل کھنچے چلے جاتے ہیں بیت اللہ شریف کی طرف، ان کی روحانی طلب ہر وقت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہاں کی حاضری نصیب ہو جائے۔ میں دوستوں سے یہ کہہ رہا تھا، ایک صاحب تھے وہ امریکہ سے 14.5 گھنٹے کی فلائٹ کے ساتھ امریکہ سے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ آئے حاضری کے لیے، 80 سال سے زیادہ عمر تھی، بڑھاپا تھا، پاکستانی تھے، پنجابی تھے، احرام باندھنے کا سٹائل ٹھیک نہیں تھا، تو مجھے ایک صاحب نے کہا کہ نن مسئلہ دسو تہاڈا عمرہ نہیں ہویا۔ میں نے کہا یار ہو سکتا ہے ساری کتابیں بھی یہی کہتی ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں، اور 80 سال کے بڑھاپے میں 14.5 گھنٹے مسلسل بیٹھ کر اتنی مشقت سہ کے جس کو کریم نے اپنے گھر بلایا ہے، مجھے مشکل لگتا ہے اسے کہہ دوں کہ تیرا عمرہ نہیں ہوا، میرے لیے ذرا مشکل ہے یہ مسئلہ بتانا۔ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ جو آپ نے احرام باندھا ہے اور یہ جو آپ نے کچھ کیا ہے معاملہ، اس میں یہ والی چیز درست نہیں ہے، پر میں یہ لفظ کہوں کہ تیرا عمر میری میں کہوں میرے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں وہ بلاتا ہی اسے ہے جس کا اس نے قبول فرمانا ہوتا، یہ اس کی شان کریمی نہیں ہے کہ کسی کو گھر بلا کے بھی کہے کہ جا میں تجھے خالی بھیجتا ہوں، وہ بلایا جی تو ذوق شوق درد اللہ نے دلوں میں پیدا کر دیا، طبیعتیں کھچی چلی جاتی، اور پھر محنت کی ہے امت کے علماء نے، شعراء نے، بہت خوبصورت کلام اس پر کہا گیا، واعظ و نصیحت ہوئی، خوشگلو نعت خوانوں نے نعتیں پڑھی، لوگوں کو مائل کیا مکے اور مدینے کی طرف۔ لیکن اب جب لوگ مائل ہو گئے ہیں، کثرت سے حاضری دینے لگ گئے ہیں، اب ہم نے تنقید شروع کر دی ہے
اور پھر تنقید بڑی انوکھی ہے. کوئی بار بار جائے تو اس کے پاس پیسے بہت ہیں، اور میں بار بار جاؤں تو مجھے بلاوا آتا ہے. کیا خوبصورت تقسیم ہے بھائی، کیا انوکھا فلسفہ ہے. اور کس طرح ہم نے کسی کے لیے رائے اور اپنے لیے عنوان اور بنا لیا ہے. یعنی کوئی بار بار جائے تو دیکھو جی پیسے جو ہوئے. تو یاد رکھنا، امیراں دی گل نہ فقیراں دی گل ہے، مدینے چ جانا نصیباں دی گل ہے. ہاں، کئی دولتاں والے رہ جاندے تے مسکین نظارے کردے نے. تو یہ فلسفہ بھی ہمارا درست نہیں ہے کہ ہم تنقید کرنے بیٹھ جائیں. بڑی محنت کی علماء نے، فضائل بیان کیے، خطباء نے، واعظین نے، نعت خوانوں نے، شعراء نے توجہ کرائی. اب لوگوں کے دل مائل ہو گئے. اب ایک بہت بڑی تعداد حرمین کی حاضری دینے لگی ہے. آپ نے اتنی محنت کر کے مائل کیا ہے، اب لوگ جانے لگے ہیں تو ان پر تنقید نہ کریں بلکہ ان کی تربیت کریں. جانے سے پہلے انہیں سمجھائیں، مسائل بتائیں، تربیت دیں. جو کرنے کا کام تھا وہ ہم نہیں کر پا رہے، اور جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا وہ ہم کر رہے ہیں. آپ تربیت دیں، آپ لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو مسائل سے آگاہ کریں، ان کو ٹریننگ دے کر بھیجیں. کوشش کریں کہ لوگ صحیح مسائل سیکھ کر صحیح انداز میں حرمین جائیں. حج اور عمرہ وہ شرعی اصولوں اور ضابطوں اور قاعدے کے مطابق کر کے آئے، لیکن تنقید نہ کریں. اور اگر کہیں تنقید کریں بھی تو وہ تنقید برائے تنقید نہ کریں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج پھر بات دہراتا ہوں کہ اللہ کے گھر میں جا کے اور بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کے اور مدینہ منورہ میں جا کے اور حضور کے روضے پر بیٹھ کر بھی اگر لوگوں کے عیب ہی نظر آنے ہیں کہ فلانا کیا کر رہا ہے اور فلان غلط کر رہا ہے اور فلان دیکھو کدھر جا رہا ہے اور یہ دیکھو لوگوں کو کیا ہو گیا ہے اور یہ دیکھو جناب کیا معاملات ہیں، تو ہر چیز تقریروں کا عنوان نہیں ہوتی، ہر چیز گفتگو کا عنوان نہیں ہوتی. یہ کریم کا کرم ہے کہ لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں. کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، اور روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پیا سن دے کروڑاں دیاں بولیاں. آپ آزاد کریں لوگوں کو، تنقید نہیں کریں. تیسری گزارش آپ حضرات کی خدمت میں نے یہ عرض کرنی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کا ہر سال پھیرا لگے. صلاح الدین ایوبی جیسے دلیر ایک دفعہ بھی نہیں جا سکے. بڑی تعداد ہے علماء کی، مشائخ کی، بزرگوں کی، نہیں جا سکی. اور کون کہتا ہے وہ رہتے ہیں فقط مدینے میں؟ وہ تو رہتے ہیں اپنے عاشقوں کے سینے میں. یہ ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی نئی اسباب پیدا ہوتے جانے کے. نبی کریم علیہ السلام خود تشریف لے گئے، احرام باندھ کر حدیبیہ تک گئے حضور، اور کفار نے کہا نہیں جانے دیں گے. 1400-1500 صحابہ بندے ہوئے احرام کھول کر واپس لوٹ آئے، اور حضور نے فرمایا اللہ اسباب بنائے گا، انشاءاللہ دوبارہ جائیں گے. کچھ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ ہی پھیرا لگے اور ہر دفعہ ہی چکر بنے، وہاں حاضری ہو نہ ہو. ہمارا دل تو ہر وقت مکے مدینے کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے. ہماری خواہش تو ہر وقت ہونی چاہیے، ہماری طلب تو ہر وقت ہونی چاہیے، ہمارے اندر تڑپ تو ہونی چاہیے. وہ جو حدیث پاک میں فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگوں نے حج نہیں کیا ہوگا، اس کی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا کرے گا. کیا نہیں ہے برا فرمائے گا جاؤ تمہیں حج کی برکت سے جنت دی، تو وہ عرض کریں گے مالک ہم تو جا ہی نہیں سکے. تو اللہ فرمائے گا جب حاجی جاتے تھے دل تو تڑپتا تھا نا، دل تڑپتا تھا نا، تو اس تڑپ پر ہی تمہیں اجر دے دیا. تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ وہاں کا پیار اپنے سینے میں پیدا کیا جائے، محبت پیدا کی جائے اور دعا مانگی جائے. لیکن یہ کہ اگر کسی کی ہر روز حاضری نہیں ہوتی، ہر سال حاضری نہیں ہوتی، تو کوئی حرج والی بات ہے. یہ تو اسباب ہے. وہ ایک ہمارے بزرگ تھے، کسی وجہ سے انہیں بین کر دیا گیا کہ وہ نہیں جا سکتے. بعض معاملات سیاسی ہوتے ہیں، بعض اور چیزیں ہوتی ہیں.
تو امت میں اب اختلافات ہو جو گئے، تو انہیں بین کر دیا گیا۔ اب یہ لوگ اس کو بھی بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں، دیکھو جی فلانے کو جانے نہیں دیا جاتا۔ تو میں کہتا ہوں اللہ کے بندے، وہاں تو حضور کو بھی نہیں ایک دفعہ جانے دیا گیا تھا، تو معاذ اللہ یہ نا قبول ہونے کی علامت ہے؟ کوئی کیسی بات کرتے ہیں لوگ؟ نہیں جانے دیا تھا، مکے والوں نے کہا نہیں آنے دیتے آپ کو، سرکار واپس لوٹ آئے صحابہ سمیت۔ تو اتنا شدت نہیں کریں آپ، تو بعض سیاسی معاملات ہوتے ہیں اور بعض دفعہ پالیسی ہوتی ہے بعض لوگوں کی۔ آپ بہت سارا ممالک آپ کو ویزا بھی جاری کرتے ہیں، لیکن جب آپ کی انٹری ہونے لگتی ہے، پوچھ لیجئے گا دوستوں سے، وہ جاری کیے ہوئے ویزے پر بندے کو واپس بھیج دیتے ہیں، کہتے جاؤ۔ تو ایک بزرگ تھے کوئی، ان پر بین ہو گیا، مکے مدینے نہیں جا سکتے۔ تو بعض لوگ بال کی کھال اتارنے کے عادی ہوتے ہیں، تو کچھ صحافی نے انہیں پوچھ لیا کہ مولانا سنا ہے آپ پر پابندی ہے؟ تو انہوں نے کہا یار سیاسی معاملہ حل ہو جائے گا۔ پھر کہا نہیں آپ تو بڑے عاشق رسول ہے، تو آپ پر بھی پابندی ہے؟ کہا یار سیاسی مسئلہ ہے تمہیں، کہا جناب آپ پر حضور کے پاس جانے پر پابندی ہے؟ تو مولانا بول پڑے، کہنے لگے چل پھر اگر تو نہیں نہ باز آتا تو میرے ہی وہاں جانے پر پابندی ہے، حضور کے پاکستان آنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر ہمیں غور کرنے کی حاجت ہے۔ بعض لوگ جو ان کی طبیعت چاہتی ہے سو کہہ دیتے ہیں۔ تو مکہ شریف کا اور مدینہ منورہ کا میں الحمدللہ حاضر تھا، میری مجبوری ہے، اب میں سب کو بتا کے نہیں جا سکتا۔ ایک تو جیسے جیسے پیار کرنے والے بڑھتے ہیں آزمائشیں بھی بڑھ جاتی ہیں، میرے لیے کچھ مشکل ہوتا ہے، پھر میں یہ کوئی اتفاقیہ بات ہے کہ کچھ 4 ویڈیوز میری لوگ دیکھ لیتے ہیں ادھر ادھر، تو جو بندہ کیمروں کے اندر آ جاتا ہے وہ پھر بعض اوقات عام دنیا میں مشکل ہو جاتا ہے اس کا گھومنا۔ ہمارے لیے بھی کچھ مشکلات زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے اب اور کسی کو کچھ آتا ہو نہ آتا ہو، فوٹو کھینچنی تو سب کو آتی ہے نا، سٹیٹس لگانا تو سب کو آتا ہے نا، اور خیر سے آئی ڈی چلانی تو سب کو آتی ہے نا۔ اور اب تو لوگ اور کوئی کام کرے نہ کرے یہ ذرا تھوڑا پابندی سے کرتے ہیں۔ تو میری اپنی ایک طبیعت ہے، میں اپنے سٹائل سے حاضری دیتا ہوں، خاموشی سے چلا جاتا ہوں، جتنی توفیق ہوتی ہے حاضری ہو جاتی ہے، واپس آ جاتے ہیں۔ میں آپ کو اپنے بارے میں یہ بڑی ذمہ داری سے بتاتا ہوں، انسان کوشش بھی کرتا ہے، منصوبہ بھی بناتا ہے، پلاننگ بھی ہوتی ہے، جد و جہد بھی ہوتی ہے، لیکن مجھے پہلی دفعہ میں حاضری دینے جا رہا تھا تو مجھے میری اماں جی نے ایک بات کی تھی جو میری روح تک اتر گئی۔ میں کچھ پریشان تھا، میں نے ان سے کہا اماں جی تسی اتھے ہو تے میں چلاں تے کوئی، تو کہنے لگے پتر کیویں دی گل کرنا ہے بھولا، ساری عمر تینوں پڑھ کے بھی سمجھ نہیں آئی۔ اتھے پریشان نہیں جائیدا، جنوں جنوں بلائے جدوں بلائے ادوں اسباب بھی پیدا ہو جاندے۔ تو بات میری بڑی سمجھ میں آئی، آج تک سوچتا ہوں، کئی حاضریاں ہو چکی ہیں، جب وہاں سے بلاوا آتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا، کچھ کی ہم تیاری نہیں بھی کرا رہے ہوتے ان کی بھی تیاری ہو جاتی، کچھ کا پروگرام نہیں ہوتا ان کا بھی پروگرام جب بلایا سرکار نے تو اسباب پیدا ہو ہی جاتے۔ تو اس لیے یہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پر اور اس کی مرضی پر اس کا انحصار ہوتا ہے، اس کی مرضی پر اس کا انحصار ہوتا ہے۔ تو یاد رکھنے کا مقام یہ ہے کہ ہم ذوق پیدا کریں۔ ایک قبیلہ تھا مدینہ منورہ میں، بس وہ ایک سادے سے شاعر تھے، ان کی بات بڑی خوبصورت ہے، وہ کہتے ہیں صرف اتنی سمجھ آ جائے نا مکے مدینے آنے والوں کو کہ ہم بھلا کھڑے کہاں پہ ہیں، ویسے روب طاری ہو جائے، صرف پتہ چل جائے نا۔ اس نے کہا تھا زائر کوے جنا آہستہ چل، بس یہ دیکھ تو آیا ہے کہاں، بس اور چھوڑ ساری بات، یہ دیکھ آیا۔ آپ یقین کریں یہ جو تبصرے ہوتے ہیں نا، ہوٹل یہاں ہونا چاہیے تو ہوٹل وہاں ہونا چاہیے تو کھانا یہ ہونا چاہیے تو کھانا، یہ کبھی سمجھ آ جائے نا آئے کہاں ہے، سمجھ آ جائے کہ دیکھ آیا ہے کہاں، آہستہ اسے سمجھ آ جائے نا۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے،
اگر خالی پتہ چل جائے کہ بندہ کھڑا کہاں ہے تو اسے تو 3 دن روٹی نہ بھی ملے نا تو پھر بھی اس کا مکے مدینے میں صحیح گزارا ہو، فٹ پاتھ پہ بھی سونا پڑے تو پھر بھی مکے مدینے میں گزارا ٹھیک ہو۔ اور جی ہمارا ہوٹل بڑا دور ہے، تو میں نے کہا میں نے تو حدیث میں کچھ اور پڑھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قبیلے والوں نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر مسجد نبوی شریف سے ذرا دور ہے، تو مدینہ مسجد نبوی کے قریب قریب کچھ گھر مل رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں وہ چھوڑ کے یہاں نہ آ جائیں، ذرا مسجد کی قربت مل جائے گی۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ کریم فرمانے لگے وہیں رکے رہو، جتنے قدم تم چل کے آؤ گے اتنا ہی اللہ زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو ٹھیک ہے جناب، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، آپ بالکل قریب حرم کے رہیں، بات اچھی ہے، لیکن یہ فلسفہ بھی تو سمجھے نا، جنہیں حضور نے فرمایا زیادہ چل کے آؤ گے اجر بھی زیادہ ملے گا، تو ان لوگوں کا بھی تو آپ اندازہ دیکھیے نا، پھر حضور نے تاکید کیا فرمائی، نبی پاک علیہ السلام نے تعلیم کیا ارشاد فرمائی۔ تو اپنے دل کے اندر اس جگہ کی تعظیم کو قائم رکھنا، توقیر کو قائم رکھنا، آداب کو قائم رکھنا۔ ہمارے ہاں یہ ادب احترام یہ بھی ہم نے صرف شاعروں کو دے دیا ہے، یا واعظین کو دے دیا ہے، خطباء کو دے دیا، کہتے ہیں یہ ایک مخصوص گروہ ہے، شاید یہ کچھ شعر و شاعری کا مسئلہ ہے۔ ادب یاد رکھنا، ادب، تعظیم، توقیر یہ شعر و شاعری کا، فن و ادب کا مسئلہ نہیں، یہ دین کا اساسی مسئلہ ہے، یعنی بنیادی مسئلہ ہے یہ دین کا۔ ہمیشہ چھوٹا بڑے کے ادب بتاتا ہے۔ استاد ہیں یار، خیال کر والد صاحب، میں چھوٹے بتا رہے ہوتے ہیں بڑوں کی، لیکن کائنات میں دربار رسالت ایک ایسا دربار ہے کہ رب اکبر ہو کے اپنے نبی کے ادب بتاتا ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار اپنی آوازیں میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ کرنا۔